امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے لگاتار چوتھے روز بھی جاری ہیں اور آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر تناؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ایک بار پھر ایران کے بجلی گھر اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایران کہتا ہے کہ ہمسائے ممالک میں امریکی ٹھکانوں پر حملے تب تک نہیں بند کرے گا جب تک امریکہ اپنی جارحیت ختم نہیں کر دیتا۔ تو کیا حالات وہیں واپس پہنچ گئے ہیں جہاں دونوں ممالک کے درمیان ڈیل سے پہلے تھے یا اس سے بھی بدتر ہیں؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا BBC نے مقبوضہ یوکرین اور روس میں قائم ان روسی حراستی مراکز کو بے نقاب کیا ہے جہاں یوکرینی شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ اور انڈیا میں مقابلے کے امتحانات میں بے قاعدگیوں کے خلاف ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ اور سماجی کارکن سونم وانگ چک کی 18 روز سے جاری بھوک ہڑتال پر سوشل میڈیا پر تشویش اور شدید رد عمل۔ ایران اور امریکہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے کیونکہ آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر تناؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے مسلسل چوتھی رات بھی آبنائے ہرمز کے قریب ایران کے فوجی اور ساحلی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ایران کو جہازوں پر حملے کرنے سے روکنا ہے۔ امریکہ نے ایک دن پہلے ہی ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ آبی گزرگاہ اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی جارحیت ختم نہیں کر دیتا، اور اس نے پڑوسی ممالک میں امریکی ٹھکانوں پر مزید ڈرونز اور میزائل داغے ہیں، جس میں کویت کے بندرگاہی شہر الشویبہ میں ایک گودام پر ہونے والا ڈرون حملہ بھی شامل ہے۔ اب صدر ٹرمپ ایسی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر تہران اگلے ہفتے مذاکرات کی میز پر واپس نہ آیا تو ایران کے تمام بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کر دیں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات مشرق وسطی کی نامہ نگار باربرا پلیت اشر نے ہمیں بتائیں۔ وہ پہلے بھی ایسی دھمکیاں دے چکے ہیں کہ وہ پلوں، بجلی گھروں کو تباہ کر دیں گے۔ اگر ایسا واقع ہوا تو اسے جنگی جرائم مانا جا سکتا ہے۔ کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کئی بار بات چیت کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، شاید آبنائے ہرمز کے معاملے پر۔ ایرانی حکومت نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ البتہ ہمیں معلوم ہے کہ عمان اور قطر جو ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں ایرانیوں سے بات کرتے رہے ہیں، تو اس طرح پس پردہ پیغامات کا تبادلہ ضرور ہوا ہوگا، لیکن ابھی تک ہمیں اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فوجی حملوں اور بحری ناکہ بندی جیسے اقدامات کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس سخت رویے کے باوجود بھی ایرانی مذاکرات کی میز پر واپس آئیں گے، جبکہ انہوں نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں اور تہران کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسی اب تک واضح نہیں ہے۔ دیکھیے سارا اسمتھ کی رپورٹ جسے پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔ امریکہ کے ایک سمندری ڈرون نے پیر کی رات ایران کی ایک آبدوز اور ایک بندرگاہ کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج ایران کی اس صلاحیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے ذریعے وہ آبنائے ہرمز میں حملے کرتا ہے۔ امریکی طیاروں اور کروز میزائلوں نے بھی ایران کے کئی فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے، جن میں ایئر ڈیفنس سسٹم اور کوسٹل ریڈار سائٹس شامل ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے بعد امریکہ نے بمباری دوبارہ شروع کر دی، جس سے دونوں ممالک ایک بار پھر جنگ اور امن کے درمیان کی صورتحال میں پھنس گئے ہیں۔ بین الاقوامی جہاز رانی ایک بار پھر اس تنگ سمندری راستے میں رک گئی ہے۔ جہاز ایرانی حملے کے خوف سے آزادانہ سفر نہیں کر پا رہے۔ دوسری طرف امریکی بحریہ ایرانی تیل لے جانے والے ہر جہاز کو روکنے کے لیے تیار ہے۔ منگل کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اس راستے سے گزرنے والے جہازوں پر ان کے سامان کی مالیت کا 20% فیس وصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس طرح کی فیس وصول کرنا غیر قانونی ہے۔ ایران کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی ملک ٹیکس لگانے کے اس نظام کے حق میں نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسٹریٹ کو بغیر کسی ٹیکس اور رکاوٹ کے کھلا رہنا چاہیے۔ لیکن اب صدر ٹرمپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، مشرق وسطی کی قیادت کے ساتھ انتہائی مثبت بات چیت ہوئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ فیس کی جگہ خلیجی ممالک کی طرف سے امریکہ میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ عرب اتحادیوں کی فون کالز کے بعد انہوں نے جہازوں پر فیس لگانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہم یہ فیس اپنی لاگت پورا کرنے کے لیے لینا چاہتے تھے۔ اب خلیجی ممالک امریکہ میں بہت بڑی سرمایہ کاری کریں گے۔
मैं इससे मुतमईन हूँ। मेरे ख्याल में ये तरीका उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उधर ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले दोबारा शुरू कर दिए। पीर की रात ईरान ने उन अड्डों पर मिसाइल दागे। वाशिंगटन में एक तंजिया एहतजाजी ग्रुप ने 3.5 मीटर ऊंची सुनहरी ट्रॉफी की रोनुमाई की। उनका कहना है कि ये ट्रॉफी सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग में बगैर किसी वाज़ेह फौजी हिकमत अमली के भरपूर हिस्सा लेने पर दी जा रही है। व्हाइट हाउस ने जवाब में कहा कि उस फनकार को ऐसे मामलात पर राय देने से गुरेज करना चाहिए जिनके बारे में उसे कोई इल्म नहीं। सदर ट्रंप ये जरूर जानते हैं कि ईरान के साथ जारी ये तनाज़ा अमरीकी अवाम में बहुत गैर मकबूल है। यही वजह है कि अब उनके पास फैसलों के लिए बहुत कम रास्ते बचे हैं। इंडियन समाजी कारकुन सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली में 1 माह से ज्यादा अरसे से जारी एहतजाज क्यों बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया है, देखिए आज ट्रेंडिंग में। मुकाबले के इम्तहानात में बेकायदगियों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी ने की थी, जो कोई सियासी जमात नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स की एक तहरीक है, और बाद में सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हो गए थे। पिछले माह 28 जून को भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से उनका वज़न तकरीबन 8.5 किलो कम हो गया है। वांगचुक की ज़िंदगी बचाने के लिए हुकूमत से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त करने वाली एक मुफाद आमा की पिटीशन पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने वफाकी और दिल्ली की हुकूमत से जवाब तलब किया। इस दरमियान सोशल मीडिया पर और ख़ुद वांगचुक और एहतजाज में शामिल अफराद ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से सवाल किया है कि वो इस भूख हड़ताल से दूर क्यों हैं। एक्सपर्ट स्वाति चतुर्वेदी लिखती हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद ये नहीं था कि मोदी हुकूमत पर दबाव डालें कि वो एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफ़ा लें, तो फिर अब उनका हदफ राहुल गांधी क्यों बन गए हैं। पार्थ लिखते हैं कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी ने वांगचुक से मुतासिर होकर 3 इडियट्स बनाई। अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने शो केबीसी में इनवाइट किया, लेकिन अब जब वो हुकूमत मुखालिफ भूख हड़ताल पर हैं तो किसी की आवाज़ नहीं निकल रही। जबकि इंडियन एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने एक्स पर लिखा कि मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमत को वांगचुक से मुज़ाकरात करने में ऐसी कौन सी मुश्किल है। BBC-i की एक तहकीक में इस बात की तस्दीक की गई है कि मकबूजा यूक्रेन और रूस में 195 हिरासती मराकज़ मौजूद हैं जहां यूक्रेनी शहरियों को कैद रखा जा रहा है। इस्तगासा और जिंदा बच जाने वाले अफराद का कहना है कि इन मराकज़ में जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद आम है। अंदाज़ा है कि गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में तकरीबन 16,000 अफराद को हिरासत में लिया गया या फिर वो लापता हो गए। ऐसे ही एक बदनाम ज़माना मरकज़ इज़ोलियात्सिया है जो रूस के ज़ेर कब्ज़ा दोनेत्स्क में वाक़ है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को इन हिरासती मराकज़ तक आज़ादाना रसाई तो हासिल नहीं है। BBC-i ने जिंदा बच जाने वाले अफराद से बात की है और उनके इल्ज़ामात में नामज़द बाज़ मुबैना ज़िम्मेदार अफराद का सुराग भी लगाया है। तानिया हरचेंको की ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरू। इस रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद से मुताल्लिक़ ऐसी तफसीलात शामिल हैं जो बाज़ सामीन के लिए परेशान कुन हो सकती हैं। मैंने अपने उस साथी को एक पिंजरे में बैठे हुए पाया। वो इंसानी उम्र के हिसाब से तकरीबन 62 बरस के हैं, यानी मेरी ही उम्र के। उनका अपना कोई घर नहीं और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया गया था। ल्यूडमिला हुसैनोवा उन मुतादिद साबिक यूक्रेनी कैदियों में से एक हैं जो खुलकर इस बारे में बात कर रही हैं कि रूसी हिमायत याफ्ता हिरासती मराकज़ में शहरियों के साथ क्या कुछ हो सकता है। हम रेप, जिनसी गुलामी और तशद्दुद की बात कर रहे हैं। ये तशद्दुद के इत्तफाक़ी वाक़यात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा हैं। वो कहती हैं कि रूसी हिमायत याफ्ता फोर्सेस के ज़ेर इंतज़ाम एक जेल में क़ैद के दौरान उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। किसी ने मुझे ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू किया, मुख्तलिफ तरफ घुमाया और कहा ये तो आड़ू नहीं है, ज़ाहिर है खुशखुबानी भी नहीं, किशमिश है। इसी तरह वो मेरे जिस्म का जायज़ा लेते थे। जिनसी ज़्यादती के सदमे के साथ साथ उन्हें ये भी याद है कि उन्हें कच्चा खाना दिया जाता था जिसमें मिट्टी और कूड़ा करकट मिला होता था। उन्होंने मुझे कहा कि कैमरे के नीचे बैठकर ये खाओ। मैंने उसे मुंह में डाला और फौरन थूक दिया। उसका जायका सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा।
روسی حمایت یافتہ حکام نے ان پر جاسوسی کا الزام لگایا تھا۔ لیودمیلا کا کہنا ہے کہ وہ یتیم خانوں میں مدد کرتی تھیں اور یوکرینی فوجیوں تک خوراک پہنچاتی تھیں۔ ان کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے ذمہ داروں کا پتہ چلانے کے لیے بی بی سی نے اوپن سورس تفتیش کار بودان کوسوخاتکو کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے اس شخص کی شناخت کی جس پر لیودمیلا الزام لگاتی ہیں کہ اس نے انہیں کوڑا ملا کھانا کھانے پر مجبور کیا تھا۔ اسے یرماک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یرماک اس کی عرفیت ہے۔ اس کا اصل خاندانی نام یریو میچف ہے۔ یہ اس کے خاندان کی تصویر ہے اور یہ اس کی ایک اور تصویر ہے۔ انہوں نے اس شخص کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جس کے بارے میں لیودمیلا کا خیال ہے کہ اسی نے انہیں گرفتار کیا تھا۔ اس شخص کا نام تیمر بیک ہے۔ ہم اس کے تمام فون نمبروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ ان نمبروں تک بھی جو وہ اس وقت استعمال کر رہا تھا۔ وہ اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یوکرین کے استغاثہ کی ٹیم جنسی تشدد کے شبے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات تیار کر رہی ہیں۔ جنسی تشدد کا شکار ہونے والی ہماری کم عمر ترین متاثرہ بچی صرف 4 برس کی تھی، جبکہ سب سے معمر متاثرہ خاتون کی عمر 82 برس تھی۔ یہ اتفاقی نہیں ہے۔ جنسی تشدد ان کی جنگی حکمت عملی کا ایک ہتھیار ہے۔ بی بی سی کے الزامات کے جواب میں برطانیہ میں روسی سفارت خانے نے کہا کہ روس مسلسل قانون کی حکمرانی کے احترام کا حامی رہا ہے اور جنگی جرائم کے الزامات کی تحقیقات روسی حکام کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ لیودمیلا کو بعد میں روسی انتظام میں چلنے والے ایک حراستی مرکز سے قیدیوں کے تبادلے کے تحت رہا کر دیا گیا۔ انہیں جرمنی کے شہر نیومبرگ جانے کی دعوت دی گئی جہاں دوسری عالمی جنگ کے بعد نازی جنگی مجرموں کا احتساب کیا گیا تھا۔ میرے لیے انصاف انتقام نہیں ہے، میرے لیے انصاف یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر پوری دانستگی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو انہوں نے کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ یوکرینی شہر اوڈیسا کے حکام کا کہنا ہے کہ ایک رہائشی عمارت پر روسی حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ اسود کی ان بندرگاہوں پر حملے تیز کر رہا ہے جہاں یوکرین کے فوجی سامان کی ترسیل ہوتی ہے۔ دوسری جانب کیف کا دعویٰ ہے کہ اس کے ڈرونز نے رات بھر میں روس کے 20 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، اور ادھر یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈر لیئن یوکرین کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے اس سے متعلق مذاکرات کے لیے کیف میں ہیں۔ چین کی اقتصادی ترقی اپریل سے جون کے درمیان نمایاں طور پر سست رہی کیونکہ اندرونی طلب کی کمزوری اور ایران کی جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات نے مضبوط برآمد کے اثر کو پس پشت ڈال دیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی دوسری بڑی معیشت نے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کی دوسری سہ-ماہی میں 4.3% ترقی کی۔ پہلی سہ-ماہی میں شرح نمو 5% تھی۔ امریکہ میں خوراک کے ذریعے پھیلنے والے ایک پیراسائٹ سے ہونے والی معدے اور آنتوں کی بیماری سائکلوسورائسس کے تقریباً 7,000 مصدقہ یا مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق یہ بیماری امریکہ کی نصف سے زیادہ ریاستوں تک پھیل چکی ہے۔ انفیکشن کے کیسز میں مئی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بعض اوقات بیماری کے ظاہر ہونے میں کئی ہفتے تک لگ جاتے ہیں۔ ایکسپلوزیو ڈائریا اس کی مخصوص علامت بتائی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پیراسائٹ کی منتقلی کا سبب آلودہ سلاد اور لیٹس ہے۔ اور امریکی ریاست نیو یارک پہلی ایسی ریاست بن گئی ہے جس نے بڑے ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق ان ڈیٹا سینٹرز پر ہوگا جو 50 میگا واٹ یا اس سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اس موقع پر ڈیموکریٹک گورنر کیتھی ہوکل نے کہا کہ ڈیٹا سینٹرز بجلی کے نظام پر غیر معمولی دباؤ ڈال سکتے ہیں اور صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ پابندی 1 سال کے لیے کی گئی ہے جس کے دوران متعلقہ قواعد و ضوابط تیار کیے جائیں گے۔ اور انڈیا کے دارالحکومت دلی میں ایک بار پھر دریائے یمنا زہریلے جھاگ کی وجہ سے خبروں میں ہے۔ برسات کے موسم میں ایک مرتبہ پھر یمنا کے پانی پر جگہ جگہ جھاگ کی موٹی تہہ جمع ہوتی نظر آ رہی ہے جس نے آلودگی اور ماحولیاتی خدشات کو دوبارہ توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ اس زہریلے جھاگ کے ہر برس پیدا ہونے کے باوجود اس پر قابو پانے میں اب تک حکومتیں کیوں ناکام رہی ہیں؟ دلی سے دیکھیے غافرہ قادر کی یہ رپورٹ۔ یہ جو آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ یمنا ندی کے کنارے جمع ہوا زہریلا جھاگ ہے جو ماہرین کے مطابق دریا میں سیوریج، صنعتی آلودگی اور ڈٹرجنٹ کیمیکلز کے جمع ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس وقت یہاں کھڑے رہنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اس جھاگ سے کافی زیادہ بدبو آ رہی ہے۔
लेकिन ये मंजर कोई नया मंजर नहीं है। यमुना काफ़ी अरसे से इस वजह से खबरों में आती रही है। ये यमुना नदी एक ज़माने में बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती थी, लेकिन आज हम इसको छू भी नहीं सकते, इसके पानी को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फुल ऑफ केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या इसमें है, और इसको ठीक करने का कोई भी प्रॉपर प्रयास नहीं हो रहा है। यमुना की ये हालत इंडिया की दारुल हुकूमत की पहचान बन चुका है। हर साल नए मंसूबों का ऐलान होता है, सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि यमुना की ये हालत आखिर क्यों नहीं बदल रही। 2020 के इंतखाबात से कबल अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 5 सालों में यमुना को इतना साफ कर दिया जाएगा कि लोग उसमें नहा सकें। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। लेकिन उनकी हुकूमत फिर चली गई। फिर 2025 में बीजेपी की हुकूमत आई। पिछले बरस मार्च में बजट प्रेजेंट करने के दौरान दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता ने असेंबली में कहा, वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे अध्यक्ष जी, कैसे यमुना साफ होगी? इनकी मंशा ही नहीं थी। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं 500 करोड़ रुपए। लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीनी सतह पर अभी तक ज्यादा कुछ बदला नहीं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के अक्सर मकामात पर आलूदगी अब भी मुकर्ररा हदूद से काफ़ी ज़्यादा है। ये दिल्ली के फैक्ट्री का पानी और सब चीज़ गंदे नाले वाले सब इसमें गिरते हैं, सब मछली उछली मर जाती है, सब कुछ। खैर हमें तो आदत हो गई, हमने तो हमारा तो बचाने का काम है ना। यहाँ कोई डूब जाएगा उसे निकालना, कोई डेड बॉडी आ जाएगी उसे निकालना, फिर तो काफ़ी दिन से करते हैं हम। लेकिन नया आदमी जो नहाएगा उसके खुजली हो जाएगी और बीमारी हो जाएगी, कई लड़के की आँख बहुत खराब होगी। खैर जागन में तो हम भी नहीं जाएंगे, हमें भी सांस नहीं मिलता। यमुना नदी की सफाई के लिए गुज़श्ता चंद सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ड्रेनेज सिस्टम्स तक कई प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन यहाँ दिखता हुआ मंजर ये बताता है कि चैलेंज अभी भी वहीं खड़ा है। तो आज बीबीसी न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में इतना ही। बीबीसी न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक पेजेस को फॉलो कीजिए। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए, अब आपसे मुलाकात होगी कल।